اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ شیئر کرنے والی ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ایک ایسا شخص جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور اسے بری طریقے سے جلا ڈالا، اللہ تعالیٰ کا عبرتناک عذاب اس پر کیسے آیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا حشر نشر بگاڑ دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہ پہچان سکا، کہ اس شخص کی ایسی حالت دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک ایسے گاؤں میں پیش آیا۔ وہاں ایک شخص جس کا نام محمد بشیر تھا، وہ بہت ہی غریب انسان تھا۔ محمد بشیر کا نہ تو ماں باپ تھے اور نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی تھا اور نہ ہی اس کا کوئی گھر تھا۔ وہ بہت دیندار تھا۔ اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن رات مسجد میں رہتا۔ صبح کے وقت وہ ساری مسجد کی صفائی کرتا، مسجد کی دیکھ بھال کرتا۔ مسجد کے ہر کام کی ذمہ داری اس پر تھی اور وہ احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری سر انجام دیتا تھا۔ ہر وقت مسجد میں رہنے کی وجہ سے وہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا۔ محلے کا ہر انسان اس کی غریبی سے واقف تھا، اسی لیے محلے والے اپنے گھر سے اس کے لیے کھانا مسجد میں بھجوا دیا کرتے تھے۔ کچھ سال یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ کچھ سال محمد بشیر کو مسجد کے امام صاحب نے اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ کیا میں تمہاری شادی کروا دوں؟ تو محمد بشیر نے مسجد امام کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہا کہ میرا تو نہ کوئی گھر بار ہے اور نہ کوئی ساز و سامان ہے۔ امام مسجد کہنے لگا کہ تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، بس ہاں یا نہ کا جواب دے دو۔ محمد بشیر کہنے لگا کہ اگر امام صاحب آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو مجھے قبول کر سکے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ پھر امام مسجد نے بتایا کہ میرے دور کے رشتہ داروں میں ایک لڑکی ہے جو طلاق یافتہ ہے، میں اگلے جمعے تک تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا۔ اس سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ کوئی کرائے کے لیے اپنا گھر ڈھونڈ لو تاکہ تم دونوں میاں بیوی وہاں سکون سے رہ سکو اور کرائے اور سامان کی فکر مت کرنا۔ محمد بشیر نے کرائے کے لیے گھر تو ڈھونڈ لیا لیکن نکاح کی تیاری کے لیے اس کے پاس کوئی پیسہ موجود نہ تھا۔ محمد بشیر اپنے نکاح سے ایک دن پہلے مسجد امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب، میں نے کرائے کے لیے مکان تو ڈھونڈ لیا ہے پر میرے پاس نکاح کے لیے اخراجات کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ امام صاحب نے اس سے کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو، بس تم صبح نکاح کے لیے تیار رہنا۔ جیسے ہی صبح جمعہ کا سورج نکلا، مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہے تو وہ آ کر مسجد میں دے جائے، بے شک کپڑے ہوں، برتن ہو یا پیسے ہوں، چاہے گھر کا کوئی بھی سامان ہو۔ سب لوگ اپنے گھر سے سامان اٹھا کر مسجد میں لے آئے۔ سارا سامان اٹھا کر محمد بشیر کے گھر دے آئے۔ ظہر کی نماز کے بعد محمد بشیر کا نکاح مولوی صاحب نے بہت ہی سادگی سے پڑھا کر دونوں میاں بیوی کو کرائے والے مکان میں رخصت کر دیا۔ محمد بشیر کی بیوی بہت ہی نیک اور صابر تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی بھی چیز کی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ محمد بشیر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی روزانہ مسجد کی صفائی کرتا اور باجماعت نماز ادا کرتا۔ مسجد کی صفائی کرنے کے بعد وہ روزانہ گھر سے کام کے لیے نکل جاتا اور اس کی بیوی پیچھے سے ہر وقت اپنے اللہ سے دعائیں کرتی کہ اے اللہ پاک، میرے شوہر کے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دیجئے کہ اسے کوئی کام کاج مل جائے۔ کام کی تلاش کرتے کرتے محمد بشیر اللہ والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ان کے ہاں بہت سارے لوگ جمع تھے جو اپنے مسائل اور مصیبتیں ان کے پاس لے کر آئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا، اور سب سے بڑی بات ان کے ہاں بہت ہی عمدہ کھانے بنتے تھے، اور اسی کھانے کی وجہ سے ان کو وہاں ایک نوکری مل گئی جو کہ وہ غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا تھا، اور محمد بشیر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرتا تھا اور اسے غریبوں میں کھانا بانٹنے کے لیے اسے اللہ والے پیسے دیا کرتے تھے۔ جو کھانا بچ جاتا وہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے صبح و شام گھر لے کر چلا جاتا۔ ایسے ہی اس کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ محمد بشیر اور اس کی بیوی بہت ہی خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے بہت ہی ناز نخرے اٹھاتے اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتے۔ بیٹی کے 1 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دوسری بیٹی سے نوازا۔ اس کا شوہر پھر بھی خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے اولاد سے نوازا اور وہ بھی اپنی رحمت سے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگلی دفعہ بیٹے سے نوازے۔
اس کا شوہر مسکرا کر کہنے لگا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹیاں دیتا ہے جہاں وہ خوش ہوتا ہے؟ ہاں ہاں پتا ہے، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ بس اپنے اللہ والے سے دعا کروائیے گا کہ اللہ ہمیں بیٹا دے۔ وہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا اور واپس اپنے کام پر چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کی بیوی پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس نے اپنے لیے اللہ والے سے دعا کروائی اور خود بھی خوب گر گرا کر دعائیں کی کہ اللہ اس بار مجھے اپنی نعمت سے نواز دے، لیکن اللہ پاک نے اسے پھر 2 رحمتوں سے نواز دیا۔ دونوں بیٹیوں کی پیدائش پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب مجھے اپنے اللہ والے دربار کے پاس لے کر جائیں، میں خود انہیں اپنا مسئلہ سناؤں گی، دیکھنا وہ میرے لیے ضرور دعا کریں گے، وہ اللہ پاک مجھے بیٹے سے نوازے گا۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ نہیں، آپ گھر پر بیٹھ کر دعا کرو، میں خود تمہارا مسئلہ ان کو سنا دوں گا۔ جب 1 سال گزرا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر 5ویں بیٹی سے نوازا۔ 5ویں بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی اپنے شوہر کے سامنے بہت روئی، کہنے لگی کہ ہمارے گھر پہلے ہی بہت غریبی ہے، اللہ پاک نہ جانے ہمیں کیوں بیٹیاں دے رہے ہیں۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ تم خود اللہ کی بہت شکر گزار بندی ہو، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، تم خود تو کہتی ہو کہ اللہ پاک بیٹیاں جہاں پیدا کرتا ہے اس کا رزق بھی وہاں بیچتا ہے، پھر بھی میں ماں ہوں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی بیٹے سے نوازے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اللہ پاک نے پھر اسے بیٹی سے نواز دیا۔ 6ٹھی بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت زیادہ روئی، اللہ کے سامنے گر گرائی کہ اے اللہ، میں تیری ناشکری نہیں کر رہی، تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بھی تو ضروری ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت منتیں مانگی، روئی گر گرائی کہ اے اللہ، اگر اس بار تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اتنے نوافل ادا کروں گی، اتنے روزے رکھوں گی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس اللہ والے کے پاس بھی گئی اور خوب رو کر گر گرائی کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ پاک سے میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بیٹے سے نواز دے۔ نہ جانے اللہ پاک کو کیا منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پھر 2 بیٹیوں سے نواز دیا۔ دعائیں مانگتے مانگتے اسے 10 سال گزر گئے، حتیٰ کہ اس کی 8 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ اب تو اس کے شوہر کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، یا اللہ پاک، میں نے تو آپ سے کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، کیونکہ تو رحمان اور رحیم ہے، بن کہے ہی سمجھ جاتا ہے۔ میرا نہ تو کوئی بھائی ہے نہ باپ ہے، اگر میرا خود کا بیٹا نہ ہوا تو میں کیسے جی پاؤں گا؟ بیٹے تو باپ کے بازو ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اس قدر رویا گر گرایا، اسے دیکھ کر اس کی چھوٹی بیٹیاں بھی رونے لگی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی، یا اللہ پاک، ہم بہنوں کو بھی کھیلنے کے لیے بھائی چاہیے۔ اب اس کے بعد اس کا شوہر کھانا کھا کر اللہ والے کے دربار پر گیا، جیسے ہی اس کی چھٹی ہوئی تو وہ دربار پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس کی دربار کے لوگوں سے رش کم ہوا، محمد بشیر اللہ والے کے پاس چلا گیا، پوچھنے لگا کہ اللہ کے ولی، تیرے پاس بہت دور دور سے لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، کیا ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے کہ بیٹا، تمہارے سامنے ہی تو صبح سے لے کر شام تک لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، ان کی مرادیں ضرور قبول کرتا ہے، تبھی تو لوگ دور دور سے آ کر یہاں پر دعائیں کرواتے ہیں، اور میں تو اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، اس کی صرف عبادت کرتا ہوں، اللہ پاک میری دعا قبول کر لیتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ محمد بشیر کہنے لگا کہ مجھے تو 10 سال ہو گئے آپ کے پاس کام کرتے ہوئے، اور آپ سے ایک ہی دعا کروا رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرمائے، لیکن میں ابھی تک بیٹے کی نعمت سے محروم ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے کہ بیٹا، تجھے اس بار اللہ پاک ضرور بیٹے سے نوازے گا، لیکن تجھے کچھ کام کرنا ہوگا، اور اس کام کو کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو دل و جان سے اس سے جو مانگے گا تو تجھے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ تم کو قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہوگی، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ محمد بشیر اللہ والے کی باتیں سن کر کہنے لگا کہ الحمدللہ، ہم قرآن پاک کی بہت حفاظت کرتے ہیں اور اس کتاب کی صبح و شام تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ والے محمد بشیر کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم قرآن پاک کی حفاظت کرتے ہو، صبح شام اس کی تلاوت بھی کرتے ہو، جو کہ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن حفاظت کس طرح کرنی ہے وہ تجھے میں بتاؤں گا۔ اگر تم میرے کیے پر پورا اترو گے تو میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ پاک تجھے اگلے سال چاند جیسے بیٹے سے نوازے گا اور دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اس کے لیے تمہیں 1 سال کے لیے میرے دربار سے چھٹی کرنی پڑے گی اور گاؤں کے باہر ایک ویران بستی میں ایک بہت بڑا گڑھا کھودنا ہوگا۔
सुबह से लेकर शाम तक लोगों के दरवाजे खटखटा कर पूछना होगा कि अगर आपके घर में कोई शहीद पारे पड़े हुए हैं जिनकी लोग बेहुरमती करते हैं, अगर कोई सिपारा शहीद हो जाता है या कुरान पाक शहीद हो जाता है तो उसको जहां मर्जी फेंक देते हैं, जहां उसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां उसकी बेहुरमती होती रहती है। तुम लोगों के घरों पर जाकर उनसे पूछना कि आपके घर में किसी किस्म का कोई पारा या कुरान पाक शहीद है तो आप मुझे दे दें। वो सब इकट्ठे करने के बाद उस घड़े में खोद कर उनको दफन कर देना और कुरान पाक की बेहुरमती ना होने देना। उसने अल्लाह वाले के कहने पर गांव के बाहर किसी वीरान बस्ती में एक घड़ा निकालना शुरू कर दिया जो कि 2 दिन में मुकम्मल हुआ। उसके बाद उसने लोगों के घर जाकर शहीद पारे और कुरान पाक मांगना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक वो इसी काम में मसरूफ रहता। लोगों के घरों के अलावा वो मोहल्ले की गलियां और कचरे के गंदे ढेरों से भी अल्लाह के नाम या दीन इस्लाम की किताबों के सफ़े निकालता और फिर उनको साफ पानी से धोता। सारा कुछ इकट्ठा करके वो उसी घड़े में डाल देता, यहाँ तक कि उसके पास पास जितने भी गांव थे सब गांव में वो जाता और वहां से शहीद सिपारे, कुरान पाक, जाए नमाज, रेलें, सब कुछ जो कुछ भी होता वो सब कुछ इकट्ठा करके ले आता और वो शाम को इसी घड़े में डाल देता। ये काम करते करते जब उसे 1 साल गुजर गया, अल्लाह पाक ने उसे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। जब उसके 2 जुड़वा बेटे हुए तो उसकी खुशी की तो कोई इंतहा न रही। ये खुशी की खबर सुनाने के लिए वो सबसे पहले अल्लाह वाले के दरबार में गया और जाते ही उसके कदमों में गिरगिरा कर खुशी से रोने लगा। अल्लाह वाले को पहले तो यही लगा कि शायद अल्लाह पाक ने फिर उसे बेटी से नवाज दिया है, इसलिए ये ज़ारो कतार रो रहा है। इतने में वो बोल पड़ा कि आज आपकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा है जिसका नाम मैंने ईसा और मूसा रखा है। भले ही मैं बहुत गरीब हूँ फिर भी आपको जो मांगना है मुझसे मांगिए, मैं आज आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। उसके बातें सुनकर वो मुस्कुराए और कहने लगे कि हम बुजुर्गों को दुनिया की किसी चीज का कोई वास्ता नहीं सवाए अल्लाह और उसके रसूल के और उसकी इबादत के, हम इसी में खुश हैं। मैं तुम्हें बस एक नसीहत करूंगा, तुम कभी भी ये काम मत छोड़ना और आगे अपने बेटों से भी ये काम लाजमी करवाना, बाकी के सब काम तुम अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह वाले की बातें सुनकर वो अपने घर वापस आया। उसने देखा कि उसकी बीवी और बेटियों के चेहरों पर खुशियां ही खुशियां झलक रही थी। उसने घर आकर अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाजा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस खुशी में कोई अनोखा काम करूं जिससे मेरा अल्लाह और दुनिया वाले दोनों खुश हो जाएं। उसकी बीवी पहले तो समझी शायद कोई लवाजमात बनाकर लोगों में तकसीम होंगे या फिर कोई चीज बनकर अल्लाह की राह में तकसीम होगी। बीवी कहने लगी कि ऐसा कौन सा अनोखा काम करेंगे जिससे अल्लाह और दुनिया वाले दोनों खुश हो जाएंगे। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ गांव में जितने भी घर हैं सभी के घरों में एक एक कुरान पाक देकर आऊं, क्योंकि इसी कुरान पाक की बदौलत अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। उसकी बीवी अपने शोहर की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि जी जी जरूर, नेक काम में देर कैसी, इससे हमारा अल्लाह भी खुश हो जाएगा और दुनिया वाले भी। अगले ही दिन उसने कुरान पाक और कुछ जायनमाज मंगवाए और गांव के तमाम घरों में तकसीम करवाए। उसका ये काम सभी गांव वालों को बहुत पसंद आया। सभी लोगों ने कुरान मजीद और जायनमाज को बड़े प्यार और मोहब्बत से कबूल किया। उसके बेटे जैसे ही 7 साल के हुए तो उसने अपने दोनों बेटों को भी कुरान मजीद हिफ्ज करने के लिए मदरसे में दाखिल करवा दिया और अपनी बेटियों को भी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों सिखाई। मोहम्मद बशीर को कुरान मजीद की हिफाजत करते करते तकरीबन 20 साल का अरसा गुजर गया। 20 साल गुजरने के बाद उसने अपनी सारी बेटियों की नेक और शरीफ घराने में शादियां कर दी। उसने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि मेरी बेटियां इज्जत से अपने घरों में चले गई। उसके दोनों बेटे हाफिज़े कुरान बन गए। एक बेटे ने अपने गांव में ही छोटा सा मदरसा बनवाकर वहां गांव के सभी लड़कों को कुरान मजीद की तालीम देता। दूसरा बेटा अपने बाप के साथ कुरान पाक की हिफाजत में मसरूफ रहता। एक दिन ईसा ने अपने बाप से कहा कि बाबा जान, मैं चाहता हूँ बैरूने मुल्क जाकर खूब मेहनत करूं और खूब पैसा कमाऊं और उस पैसे से अपने भाई के लिए बहुत बड़ा मदरसा बनवाऊं जहां पर दूसरे गांव के लोग भी वहां आकर तालीम हासिल करें। उसका बाप कहने लगा कि बेटा, मैंने तुझे बहुत ही मन्नतों और मुरादों से अल्लाह से मांगा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को कभी भी अपनी आंखों से दूर करूं। अल्लाह ने मुझे जितना दिया है मैं उसी पर शुक्रगुजार हूँ। बेटा कहने लगा कि बाबा जान, जिससे इतनी मन्नतों और दुआओं से मुझे मांगा है, फिर उसी पर भरोसा करके मुझे बैरूने मुल्क जाने की इजाजत दे दीजिए। यहाँ का काम आप और मूसा भाई संभाल लेंगे, मेरी फिक्र मत कीजिएगा। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर मोहम्मद बशीर खामोश हो गया। लेकिन तुम बैरूने मुल्क जाओगे कैसे?
بابا جان آپ اس کی فکر مجھ پر چھوڑ دیں، میں اکیلا ہی نہیں بلکہ گاؤں کے اور بھی 3-4 لڑکے میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینے تک عیسیٰ نے بیرون ملک جانے کی مکمل تیاری کر لی۔ جیسے جیسے عیسیٰ کا بیرون ملک جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کے ماں باپ بہت اداس رہنے لگے کیونکہ 2 دن بعد اس نے جانا تھا۔ ماں ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ محمد بشیر خود تو بہت پریشان ہوتا لیکن اپنی بیوی کے سامنے دلیری سے کہتا کہ اللہ نے ہمیں 2 شیروں سے نوازا ہے، اس لیے اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی پر چھوڑ دو۔ جیسے ہی عیسیٰ کے جانے کا وقت آیا تو ماں باپ بھائی بہن سب رونے لگے۔ عیسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے لیے دنیا جہاں کی ایک بہت ہی قیمتی چیز لے کر آئی ہوں۔ خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا قرآن پاک تھا، اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی بیٹا جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل یا مصیبت آئے اس کو کھول کر پڑھ لینا اور اپنے اللہ کو یاد کر لینا۔ بیٹا مسکرا کر کہنے لگا کہ امی جان آپ کو پتا تو ہے میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں مکمل قرآن پاک چھپا ہوا ہے۔ بے شک بیٹا تم حافظ قرآن ہو مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے وہاں جا کر لازمی پڑھا کرنا اور دوسروں کو بھی پڑھانا۔ بیٹے نے ماں کے ہاتھوں سے قرآن پاک لیا اور بیگ پکڑا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر فلائٹ پر بیٹھ گیا۔ 2 دن کے بعد فلائٹ اٹلی میں پہنچ گئی۔ عیسیٰ اور اس کے دوستوں کو کام ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا۔ بہت ہی جلد اٹلی میں انہیں کرنے کے لیے کام اور رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس فیکٹری میں عیسیٰ اور اس کے دوست کام کرتے تھے وہاں کا باس ایک غیر مسلم انسان تھا۔ وہاں ہندو، مسلم اور غیر مسلم سب مل جل کر کام کیا کرتے تھے۔ اس فیکٹری کا مالک بہت ہی امیر اور اونچے خاندان کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنی فیکٹری میں 1,00,000 سے زیادہ ملازم رکھے ہوئے تھے جو اس کے پیچھے اس کی فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے۔ اس نے اپنی فیکٹری میں جگہ جگہ کیمرے لگوائے ہوئے تھے تاکہ اسے کوئی بھی کام چھپ نہ سکے۔ وہ 24 گھنٹے اپنے ملازموں پر نظر رکھتا تھا کیونکہ ہر چیز اس کے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ اس کا باس اپنے اصولوں کا بہت پکا اور سخت تھا۔ اگر کوئی بھی ملازم اس کے اصول سے پیچھے ہٹتا یا اس کا اصول توڑ دیتا تو وہ ان کی آدھی سیلری کم کر دیتا۔ اتوار والے دن کے علاوہ ملازم اس کی فیکٹری میں دن رات کام کیا کرتے۔ جو ملازم رات کو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے وہ پھر دن کو 12 گھنٹے سکون کرتے اور صبح والے ملازم رات کو 12 گھنٹے کام کرتے۔ عیسیٰ اور اس کے ساتھ والے دوست صبح فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ عیسیٰ اپنے کام کے ساتھ ساتھ 5 وقت با جماعت نماز ادا کرتا۔ عیسیٰ صبح کام پر جانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا۔ وہ ان 2 گھنٹوں میں روزانہ اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان ملازم تھے وہاں پر کام کرتے تھے سبھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی آواز اور خوبصورتی دی تھی کہ جب بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا اس کی آواز اور بھی خوبصورت ہو جاتی۔ ہر مسلمان بھائی اس کی توجہ سے تلاوت سنتے تھے، یہاں تک کہ غیر مسلم ملازموں کو بھی اس کی آواز اپنی طرف کھینچ کر لے آتی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد عیسیٰ وہاں بیٹھے اپنے پاس سارے ملازموں کو دین اسلام کی درس دیتا۔ اس کے ساتھ رہنے والے لڑکوں کے دلوں میں عیسیٰ کی باتیں اثر کرنے لگی۔ جیسے جیسے ہی اذان ہوتی عیسیٰ فیکٹری کے سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا اور جاتے وقت دوسرے لڑکوں کو بھی نماز کی دعوت دیتا۔ عیسیٰ کو دیکھ کر اور بھی لڑکے نماز پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے۔ جب یہ بات فیکٹری کے باس کو پتا چلی تو اس نے عیسیٰ کو پاس بلا کر کہا کہ تجھے میرے اصولوں کا پتا ہے نا، میں نے کبھی بھی اپنے حکم کی خلاف ورزی کسی کو کرنے نہیں دی۔ تم صبح بھی کام کے لیے لیٹ آتے ہو، تمہاری وجہ سے دوسرے لڑکے بھی تم کو دیکھ کر لیٹ ہو جاتے ہیں، اوپر سے تم ہر کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہو۔ میں اس مہینے تو تجھے تیری سیلری دے دوں گا لیکن اگلے مہینے تمہارا سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو میں تمہاری سیلری آدھی کر دوں گا۔ عیسیٰ اپنے باس کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا، بنا کسی بات کا جواب دیے وہ باہر آ گیا۔ باس کی باتوں کا عیسیٰ کے رویوں پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ بالکل پہلے کی طرح ہی کام پر جانے سے پہلے 2 گھنٹہ پہلے اٹھتا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اس کے کمرے میں جتنے بھی لڑکے تھے سب کو دین کی دعوت دیتا، نماز کے وقت فوراً ہر کام چھوڑ کر نماز ادا کرتا۔ جب فیکٹری کے باس کو یہ بات پتا چلی کہ عیسیٰ کے اوپر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ غصے سے آیا اور اس نے اگلے مہینے اس کی آدھی سیلری کم کر دی۔ باس نے سوچا کہ اب تو اس کی عقل ٹھکانے آئے گی ہی، دیکھتا ہوں کہ کتنی نمازیں قرآن پاک پڑھتا ہے۔ جب عیسیٰ کو پتا چلا کہ میری آدھی سیلری باس نے کم کر دی ہے تو اس کے کام پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ پہلے کی طرح کام کرتا، ہر وقت نماز پڑھتا، بلکہ اس کا اثر باقی فیکٹری کے لوگوں پر بھی ہونا شروع ہو گیا۔ وہاں پر جتنے بھی مسلمان لڑکے تھے عیسیٰ کو دیکھتے ہی فوراً کام چھوڑ کر اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے۔ جب یہ بات فیکٹری کے باس کو پتا چلی تو اسے مزید غصہ آیا۔ اس نے باقی تمام لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ خراب کر دیا ہے۔ تو باس نے
عیسیٰ کے ساتھ والے سارے لڑکوں کو اپنے پاس سختی سے بلایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے تم سب کی سیلری بند کرنی پڑے گی، تبھی تم لوگ سدھرو گے اور کام کو کام سمجھو گے۔ عیسیٰ کے ساتھ والے سبھی لڑکے اپنے باس سے کہنے لگے کہ باس، ہمارے اوپر ایسا ظلم مت کیجیے گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کام چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جائیں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہماری سیلری ہمیں پوری چاہیے۔ عیسیٰ ان سب کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا، اور تب باس نے عیسیٰ سے پوچھا کہ ہاں بھائی، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ عیسیٰ نے نرمی سے لہجے میں اپنے باس سے کہا کہ آپ بے شک میری آدھی سیلری کم کر دیں، لیکن میں کبھی بھی اپنے کام کے لیے نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ تو آپ کا اصول ہے، جو اپنا کام چھوڑ کر کسی دوسرے کام کے لیے جاتا ہے تو آپ آدھی سیلری دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا بھی اصول ہے، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ ہمارے اللہ بھی اس انسان کے لیے بہت سخت سزا ہے، معاف کرنا، میں یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ بوس کہنے لگا، مجھے تو یہ ہے کہ میں تمہیں آدھی سیلری اب دے رہا ہوں، اسی وجہ سے اب تم نماز کے لیے اپنا کام چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، لیکن تم تو بہت ہی ڈھیٹ قسم کے انسان ہو۔ بوس، مجھے آپ کی آدھی سیلری منظور ہے لیکن نماز چھوڑنا کبھی بھی منظور نہیں۔ بوس نے سخت لہجے میں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں تم کب تک اپنے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ایک نہ ایک دن تو تم یہ کام ضرور چھوڑ دو گے۔ عیسیٰ کی باتوں کو پاس والے لڑکے سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، انہوں نے بھی اپنے دل میں ایک بات ٹھان لی کہ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم بھی عیسیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرور جایا کریں گے۔ اگلے ہی دن جب عیسیٰ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا تو اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ لڑکے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اس بات کا قاسم کے باس کو پتہ چلا، اس نے کچھ نہ کہا، بس ان سبھی لڑکوں کو آدھی سیلری کم کر دی۔ اتوار والے دن فیکٹری سے جب سب لڑکوں کو چھٹی ہوتی تو عیسیٰ وہاں سب لڑکوں کو اکٹھا کر کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتاتا۔ وہاں پر فیکٹری میں 2-3 لڑکے ایسے تھے جو غیر مسلم تھے، ان کو عیسیٰ کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی، وہ عیسیٰ کی ہر بات پر عمل بھی کرتے۔ عیسیٰ جب صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو وہ غیر مسلم لڑکے اس کی تلاوت کو بڑی خاموشی اور توجہ سے سنتے۔ ایک دن ان لڑکوں نے عیسیٰ سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ کیا تم ہمیں اپنا قرآن پاک پڑھانا سکھاؤ گے؟ ہمیں بھی بہت شوق ہے، ہم بھی تمہاری طرح ایسے ہی صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے باس سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ تو ہمیں فیکٹری سے نکال ہی دے گا، کیونکہ ہم تو غیر مسلم ہیں، وہ ہمارے اوپر اور ہمارے گھر والوں کے اوپر سارے خرچے بند کر دے گا، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اس بات کا علم ہمارے باس کو ہو۔ عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہیں اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ساری دنیا کا نظام تو وہی چلا رہا ہے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی اپنے باس سے اتنا ڈر لگتا ہے تو میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا، میں تم لڑکوں کو ضرور قرآن پاک پڑھنا سکھاؤں گا۔ ان لڑکوں نے تقریباً 1 سال کے اندر اندر قرآن پاک مکمل کر لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فیکٹری میں بہت سارے ایسے غیر مسلم لڑکے تھے جو عیسیٰ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ فیکٹری میں عیسیٰ کو کام کرتے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ عیسیٰ کو دیکھ کر اس فیکٹری کا ماحول بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ باس کو اس بات کا پتہ چلا کہ عیسیٰ نے بہت سارے لڑکوں کو مسلمان بنا دیا ہے تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ باس نے سوچ لیا کہ آج تو قاسم کی خیر نہیں، آج تو اسے ختم کر کے ہی چھوڑوں گا، کیونکہ اس کا سارا نظام درہم برہم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ میری ہی فیکٹری میں آ کر میرے ہی ملازموں کا مالک بنا ہوا ہے اور ہر نظام درہم برہم کر دیا ہے، میرے ہر اصول کو توڑ دیا ہے۔ شاید وہ بھول چکا ہے کہ اس کا باس میں ہوں، وہ نہیں۔ صبح کا دن قاسم کا آخری دن ہوگا، جمعہ کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ عیسیٰ قرآن پاک کھول کر بہت ہی بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے باس نے آتے ہی عیسیٰ کے باس پر زوردار لات مار کر نیچے گرا دیا اور اس کے ہاتھ سے قرآن پاک چھین کر دوسری طرف نیچے پھینک دیا۔ عیسیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا پھر بھی نہ چھوڑا، کیونکہ اسے تو قرآن پاک مکمل زبانی یاد تھا۔ اس کے باس کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ اس نے اپنے پاس کھڑے ملازم کو کہا کہ جاؤ جلدی سے ایک ماچس لے کر آؤ، آج میں ابھی اسی وقت اس کے سامنے اس کے قرآن پاک کو جلا کر رکھ دوں گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرے گا اور اس کا اللہ کیا کرے گا۔ عیسیٰ یہ بات سن کر بہت رویا اور روتے روتے اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اے اللہ، بے شک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے، یہ خود کو بہت بڑا بوجھ سمجھتا ہے، آج تو اسے اپنی طاقت دکھا دے، اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا دے۔ جیسے ہی اس کا ملازم ماچس لے کر آیا، اس نے ماچس جلائی اور قرآن پاک کو آگ لگانا شروع کر دیا، قرآن پاک کو پکڑ کر پھینک دیا، قرآن پاک کو آگ لگا کر پھینک دیا۔ اللہ کی قدرت، عیسیٰ کو پکڑ کر ایک پنجرے میں قید کر دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے کون بچانے آتا ہے، تم بھوکے پیاسے جہاں مرو گے۔ یہاں سے جب باس اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں اس کی اچانک طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، تو وہ باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا، جہاں پر اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے، اس کی کوئی بھی بیماری سامنے نظر نہ آئی۔
اس کی مزید حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کا وجود جگہ جگہ سے پھٹنے لگا، خون کی دھاریاں ایسے رس رہی تھی جیسے کسی نے گہرے زخم لگا دیے ہوں۔ وہ شخص درد سے چیختا رہا، مگر ڈاکٹر بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے اس کا انجام دیکھ رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی بیماری کی تشخیص نہیں کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے خون ابلنے لگا اور باہر آنے لگا، اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی اور جسم کے کئی حصوں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ درد سے اس قدر چیختا پکارتا رہا کہ پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیا، مگر اس پر تو خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے قریب گئے اور کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم نے جو گستاخی کی ہے وہ انتہائی سنگین ہے، یہ اسی کا عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے۔ مگر اس غیر مسلم بوس نے کسی کی بات نہ مانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود سے لگے زخموں سے عجیب سیاہ مادہ بہنے لگا، جس کی اس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹر بھی پاس جانے سے گھبرا رہے تھے۔ یہ خبر جیسے ہی فیکٹری کے ملازموں اور وہاں کے لوگوں کو پتہ چلی تو لوگ اس سے مزید نفرت کرنے لگے۔ اس کی حالت مزید تشویشناک ہوتی گئی، وہ پل پل موت کے لیے تڑپتا رہا۔ اس نے ڈاکٹروں کو یہ تک بول دیا کہ مجھے زہر کا ایک بار انجیکشن لگا کر مار دیا جائے، میں تڑپ تڑپ کر مرنا نہیں چاہتا، مجھے ایک ہی دفعہ مار دیا جائے۔ مگر ڈاکٹر پوری کوشش کر کے اسے بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے بال نکلنا شروع ہو گئے اور لمبے لمبے ناخن نکلنا شروع ہو گئے، اس کی شکل بگڑنا شروع ہو گئی، نعوذ باللہ، جیسے کسی کتے سے بھی بدتر ہو گئی ہو۔ وہ ایک خوفناک جانور کی شکل میں مبتلا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہاں کھڑے سارے ڈاکٹر وہاں سے بھاگ کر باہر آ گئے۔ وہاں پر سبھی دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دیکھنے والے کانوں پر ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے، سب کے لبوں پر استغفار کی تسبیح بلند ہونے لگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ خود لیا ہے، اور جو بھی اس کی گستاخی بے حرمتی کرنا چاہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا، جیسے اس شخص پر نازل ہوا۔ کوئی بھی انسان جب اس شخص کو جانور کے روپ میں دیکھتا، اسے دیکھ کر ہر کوئی تھو تھو کر کے چلا جاتا۔ عیسیٰ کے دوستوں نے پنجرہ توڑ کر عیسیٰ کو باہر نکالا، اور جس قرآن پاک کو اس نے آگ لگائی تھی وہ صحیح سلامت تھا، اور اسی پنجرے میں اس جانور شخص کو قید کر کے بند کر دیا گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر فیکٹری کے سبھی لوگ عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر سبھی غیر مسلم لوگ یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے عیسیٰ کو اور بھی عزت سے نواز دیا، اس لیے ہر جگہ عیسیٰ کے چرچے ہونے لگے۔ ہر کوئی عیسیٰ کو منہ مانگی رقم دے کر کام پر رکھنے کے لیے تیار تھا، اور جب اس غیر مسلم بوس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ عیسیٰ کے پاس آئے اور معافی مانگی، اور اس فیکٹری کا بوس عیسیٰ کو بنا دیا، اور ان سب نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک جلانے والے اور اس کی بے حرمتی کرنے والے پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وہ سب کچھ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نمرہ وائس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔